السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات جن باتوں پر عمل کرتے اسی کو صرف صحیح سمجھتے، اس کے علاوہ چاروں امام کا مسلک جس چیز کے اوپر ہو اس کو یہ لوگ بدعت سمجھتے ہیں۔ اسی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عیدین کے دن ایک خطبہ دے یا دو خطبہ دے۔ اہل حدیث حضرات ایک خطبہ دیتے ہیں، باقی چاروں امام کے ماننے والے دو خطبہ دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر عید کے دن کفایت اللہ سنابلی جو ان کے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آج کے دن تمام بدعتی لوگ دو خطبہ دیں گے اور صرف حدیث پر عمل کرنے والے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ایک خطبہ دیں گے۔ اب دیکھیے، انہوں نے چاروں امام اور ان کے ماننے والے کو بدعتی کہہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چاروں امام جن پر پوری دنیا متفق ہے کہ وہ اسلام کے بڑے اسکالر تھے اور قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، جو خیر القرون کے زمانے کے تھے اور جو صحابہ کے زمانے سے سب سے زیادہ قریب تھے، وہ حضرات ان کے زمانے میں بڑے بڑے محدثین علماء فقہا پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں دو خطبہ دیا جاتا تھا، جبھی تو ان حضرات نے اپنا مسلک بنایا کہ بھائی دو خطبہ عید کے دن ہے۔ اب دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اپنا مسلک بناتے تھے جو مدینہ کا عمل ہوتا تھا عام طور سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مدینہ میں ان کے زمانے میں دو خطبہ ہوتا رہا ہوگا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنا مسلک بنایا جو کوفے میں لوگ عمل کرتے تھے۔ اب کوفہ میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے صحابہ آئے تھے، ان تمام حضرات نے اپنا مسلک دو خطبہ کو بنایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ بھائی عیدین کے دن دو خطبہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑے فقیہ، یہ فرمات ان کے نزدیک بھی دو خطبہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود ایک بڑے محدث ہیں، ان کے نزدیک بھی دو خطبہ۔ اب دیکھیے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور بھی معتبر کتابوں میں سے ایک یہ کتاب ہے بدائع الصنائع، جلد 1 صفحہ 276 پہ یہ بات موجود ہے کہ عیدین میں خطبے کا طریقہ وہی ہے جو جمعہ میں ہے، فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً خَفِيفَةً، کہ دو خطبہ دے اور ان کے درمیان تھوڑا ہلکا بیٹھے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ فَيَخْطُبُ بِهِمْ خُطْبَتَيْن، کہ امام ان کو دو خطبہ دے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پر یہ بات موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنت کا لفظ استعمال فرمایا، ان کی خود کی کتاب ہے کتاب الام کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272 پر، کہ السنۃ ان یخطب الامام فی العیدین خطبتین یفصل بینہما بجلوس، کہ امام عیدین میں دو خطبہ دے اور ان کے درمیان تھوڑا بیٹھے۔ اب امام شافعی نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طریقے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں، جو خود شافعی المسلک تھے، انہوں نے اسی بات کو نقل کی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 پر، کہ یخطب کا خطبۃ الجمعۃ فی الارکان والصفات، کہ خطبہ دے جمعہ کے دو خطبوں کی طرح، اور اسی طریقے سے سب کچھ رہے گا جس طریقے سے جمعہ کا خطبہ ہم دیتے ہیں، وہی طریقہ، تھوڑا سا ہلکا بیٹھنا ہے دو خطبوں کے درمیان، یہ ساری باتیں انہوں نے نقل کی۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حنبلی مسلک تھے، ان کی کتاب المغنی، انہوں نے بھی یہ بات نقل کی کہ جب سلام پھیرے تو خطب بہم خطبتین یجلس بینہما، کہ دو خطبہ دے اور ان کے درمیان بیٹھے۔ یہ بات انہوں نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 پر نقل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے کے سعودیہ کے جو لوگ ہیں وہ حضرات بھی اسی پر عمل کرتے ہیں اور دو خطبہ دیتے ہیں۔ اچھا، خود اہل حدیث کے بڑے مانے جاتے ہیں علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب المحلہ بالآثار، انہوں نے تو اس بات کو نقل کیا ہے کہ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَتَيْن، امام سلام پھیرے تو کھڑے ہو، لوگوں کو دو خطبہ دے اور ان کے درمیان تھوڑا بیٹھے۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ خطبہ دینا نماز کے بعد اور اسی طریقے سے خاموش رہنا، یہ سب وہ مسائل ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو امت کا اجماع نقل کر رہا ہے ان مسائل میں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو کسی مسلک کو فالو نہیں کرتے تھے، ان کی کتاب المحلہ ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 پر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ حضرات ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سارا کا سارا عمل جو 1200 سال تک ہوتا ہوا رہا وہ سب بدعت ہے۔ خیر القرون کے زمانے میں عیدین کے دن بدعت عمل ہوا،
بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے۔ اچھا، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس میں عیدین کے خطبے کی بات آتی ہے اس میں صرف خطبے کی بات ہے، لیکن کیا اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ صرف ایک ہی خطبہ دے سکتے، دوسرا خطبہ دینا بدعت ہے، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں صرف اتنی بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔ ساری حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں نا اس میں صرف یہ باتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ دوسرا خطبہ دینا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، اس کا انکار کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خود کوئی حدیث نہیں ہے، امت کا ایک اجماعی عمل چلتا ہوا آ رہا ہے، متواتر جو چیز نقل ہوتی ہوئی آتی ہے نا، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے۔ جب خیر القرون کے زمانے سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس پر امت کا پورا عمل ہے تو وہ اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو تمام مومنین کے راستے سے ہٹ کر اتباع کرے گا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام مومنین، ظاہر سی بات ہے ائمہ اربعہ اس زمانے کے جتنے لوگ سب مومنین تھے، وہ لوگ ہم سے بڑے مومنین تھے۔ آج کے زمانے میں تو ہم کسی کے ایمان پر یقین بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے تقوی اور طہارت پر اور ان کے مومن ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اب وہ حضرات تو جمعہ کے دن 2 خطبہ دے کر گئے، اور متواتر عمل یہی چلتا ہوا آ رہا ہے امت کا، اور اسلاف سے یہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف تھے سب نے 2 خطبہ نقل کیا، ان کے بھی جو اسلاف جن کو یہ اپنا اسلاف مانتے ہیں انہوں نے بھی 2 خطبہ دیا، لیکن یہ حضرات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت عمل ہے۔ تو بھائی آپ یا تو یہ طے کر لو کہ آپ کے کوئی اسلاف ہی نہیں ہے، آپ کا پورا وجود ہی بدعت ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، جس زمانے میں آپ پیدا ہو رہے، جس زمانے میں آپ کا فرقہ بن رہا ہے، وہ فرقہ 1200 سال کے بعد بن رہا ہے۔ تو 1200 سال کے بعد آ کر کہنے والے لوگ یہ کہنے لگ جائے کہ ہم ہی صحیح ہے باقی سارے لوگ بدعتی ہے، تو پھر یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔